آج کے اس جمعہ میں میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے تعلیم و تربیت کی اہمیت۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، بچوں کو پیدا کرنا اور انہیں کھلانے پلانے کا کام تو جانور بھی کرتے ہیں۔ اصل کمال یہ ہے کہ پیدا کرنے کے بعد اپنے بچوں کی کردار سازی کی جائے، ان کو ادب سکھایا جائے، ان کے اخلاق اور کردار کو سنوارا جائے، اور اس کے لیے انہیں ایسی تعلیم و تربیت دی جائے کہ دنیا میں وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور آخرت میں ہمارے لیے باعث نجات بن جائے۔ یہی ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور اسی میں ہماری اور آپ کی نجات ہے۔ تاریخ شاہد ہے، آپ اپنے معاشرے سوسائٹی کے اندر بھی نظر دوڑائیں، جس گھر میں بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی جاتی ہے وہاں کا ماحول بہت بہتر رہتا ہے، اور ان کا گھرانہ بڑا ہی دینی ماحول میں اور دینی انداز میں پروان چڑھتا ہے۔ اس گھر میں ماں باپ کی عزت ہوتی ہے، قدر ہوتی ہے، ادب کیے جاتے ہیں، ماں باپ کی بات مانی جاتی ہے۔ لیکن جس گھر میں ماں باپ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ نہیں دیتے ہیں، لاپرواہی برتتے ہیں، ان کا گھر جہنم کدہ بنا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے ہر گھر کے اندر، اس قسم کے ہر گھر میں آپ کو لڑائی جھگڑے ملیں گے، گالی گلوچ کی آواز آئے گی، فتنے اور فساد کی باتیں آئیں گی، اور کتنی ہماری اور آپ کے لیے بدقسمتی ہے، بدنصیبی ہے، بلکہ ہمارے اور آپ کے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ جہاں تعلیم و تربیت نہیں ہے، چاہے ماں باپ تعلیم و تربیت سے بیگانہ ہو یا تو بچوں کی تعلیم و تربیت نہیں ہوئی ہے، وہاں گالی ماں باپ بھی، بھائی بہن بھی ایک دوسرے کو اس انداز میں دیتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے اور آپ نے اپنے گھرانے میں جو گالیاں دی جاتی ہیں اس کے بارے میں غور کیا ہے؟ ایک باپ اپنے بیٹے کو گالی دیتا ہے ماں لگا کر کے، اس کا مطلب کیا ہوا ہے؟ وہ ماں کی گالی دیتا ہے، مطلب وہ کہہ رہا ہے اپنی زبان سے کہ اے میرے بیٹے، تو اپنے ماں کے ساتھ اس طریقے سے برا سلوک کرتا ہے، اس کے ساتھ بدکاری کرتا ہے۔ وہی بہن ان کو باپ کی گالی، ماں جو ہے نا اپنی بچیوں کو باپ کی گالی دیتی ہیں، بھائی کی گالی دیتی ہیں، اس طریقے سے بہن کی گالیاں دی جاتی ہیں۔ تو یہ جو گالیاں ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، کبھی اس کے بارے میں غور کیا ہے کہ آپ اپنی زبان سے کیسی بات نکال رہے ہیں؟ کتنی گھٹیا، کتنی گری ہوئی بات نکال رہے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی جیسی بات ہو گئی، کیونکہ جانور اپنے بچوں کو پیدا کرتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، ان کو تعلیم و تربیت نہیں ملتی ہے، تو پھر اس کا بچہ ہی ان کی ماں کے ساتھ بھی بدفعلی کرتا ہے، ان کے بہن کے ساتھ بھی کرتا ہے، ہر ایک کے ساتھ کرتا ہے۔ ہمارے اور آپ کو تعلیم اور تربیت نہیں ملی ہوئی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے عقل و دماغ تو دیا ہے، اس کا ہم صحیح استعمال تو کر سکتے ہیں۔ اور یہ تعلیم و تربیت صرف کاپی اور قلم اور کتاب کے ذریعے سے ہی حاصل نہیں کی جاتی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ النحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 78 کے اندر ارشاد فرمایا، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اللہ رب العالمین نے تم سب کو تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا، یعنی تمہاری ماں کے پیٹ سے تمہیں پیدا کیا، اور اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے، جانکاری حاصل کرنے کے لیے، ادب اور اخلاق سیکھنے کے واسطے اس اللہ رب العالمین نے تمہارے واسطے کان بنایا، تمہارے واسطے آنکھیں بنائی، اور تمہیں دل اور دماغ دیا تاکہ تم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو۔ تو ایک انسان سن کر کے، کان سے سن کر کے بہت کچھ سیکھتا ہے، آنکھوں سے دیکھ کے بھی سیکھتا ہے، اور اللہ نے دل اور دماغ جو دیا
دیا ہے اس سے غور اور فکر کر کے بھی انسان سیکھتا ہے۔ ہم کیوں جانور بنے ہوئے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے کان دی ہے، ابھی اتنا بڑا جلسہ گزر گیا اور دوسرے جگہوں پہ بھی جلسے ہو رہے ہیں، پھر ہونے والے ہیں، جمعے کے خطبے سنتے ہیں اور موبائل وغیرہ سے بھی کبھی کبھار آپ علماء کرام کے بیانات سنتے ہیں، تو کیا سن کر کے علم حاصل نہیں کر رہے ہیں؟ سن کر کے تعلیم حاصل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ سن کر کے تربیت حاصل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، آپ کے اوپر قرآن نازل فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی یونیورسٹی نہیں بنائے تھے، کوئی مدرسہ نہیں بنائے تھے، کوئی مکتب نہیں تھا۔ وہ مکتب تھا لیکن کیسا مکتب تھا؟ وہ جامعہ بھی تھا، یونیورسٹی بھی تھا، لیکن وہاں کتاب سامنے رکھ کر کے ان کو پڑھایا نہیں جا رہا تھا، وہاں کاپی اور قلم کے ذریعے سے پڑھائی نہیں جا رہا تھا، بلکہ زبانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی باتیں بتاتے تھے اور لوگ سن سن کر کے تعلیم حاصل کرتے تھے اور اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ تو ہم اور آپ دن رات قرآن اور حدیث کی باتیں سن رہے ہیں، اس کے مطابق ہمیں اور آپ کو عمل کرنا چاہیے، اس سے علم حاصل کرنی چاہیے اور اپنا جو ہے نا دینی تربیت کرنا چاہیے۔ عام طور پر لوگ تعلیم حاصل کرنے پر زور دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں تعلیم اور تربیت یہ دونوں لازم و ملزوم ہے، بلکہ تعلیم اگر کہیں تعلیم میں کمی آ گئی تو تربیت کے ذریعے سے اس کی پورتی ہو سکتی ہے، لیکن اگر کسی کے تربیت میں کمی آ گئی تو تعلیم اس کو پورتی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک، کہ کوئی انسان جنگ کے میدان میں چلا گیا، وہ ہتھیار وغیرہ لے کر کے چلا گیا ہے، ہتھیار ان کے پاس ہے، ہتھیار لے کر کے بھی چلا گیا، لیکن اس کو ہتھیار چلانا نہیں آتا ہے، ہتھیار چلانا اس نے سیکھا ہی نہیں ہے، تو پھر جنگ کے میدان میں کیا کرے گا؟ دشمن تو ان کے ہاتھ میں ہتھیار دیکھ کر کے اور آگ ببولا ہو جائیں گے اور ان کے اوپر جلدی اور اٹیک کریں گے۔ بغیر ہتھیار کے رہے گا تو جلدی اٹیک نہیں کریں گے، لیکن ہتھیار دیکھ کر کے اور جلدی اٹیک کر دیں گے، اور ان کے پاس اس بیچارے کو تو چلانے کے لیے آتا ہی نہیں ہے، تو لا محالہ وہ مارا جائے گا۔ ایسے ہی ہے کہ ایک انسان تعلیم تو حاصل کرتا ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کو استعمال کرنا بھی آنا چاہیے، اس کو استعمال کرنا بھی سیکھنا چاہیے۔ آج بڑے بڑے مدارس ہیں، مدرسے سے بہت سارے لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، طلبہ، اور اس طریقے سے وہ طلبہ پڑھ لکھ کر کے عالم بن رہے ہیں، فاضل بن رہے ہیں، انہوں نے تعلیم تو حاصل کر لی ہے، بہت زیادہ علم حاصل کر لیا ہے ہر ایک چیز کے بارے میں، اور علم حاصل کرنے کے بعد وہ تقریر بھی کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کی باتیں دوسروں کو سکھاتے ہیں، دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں، لیکن انہیں تربیت نہیں ملی ہوئی رہتی ہے۔ اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ تربیت یافتہ ہوتے ہیں، ورنہ اکثر لوگ تربیت سے بالکل بے بہرا ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک عالم دین اگر کسی مسجد میں امامت کر رہا ہے تو وہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اگر امامت نہیں کر رہا تو اسے نماز آپ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھیں، اللہ ماشاءاللہ کبھی کبھار نماز پڑھ لیا، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم چونکہ امامت کر رہے ہیں اس واسطے وہ نماز پڑھتا ہے۔ خطبہ وہ تقریر تو بڑی بڑی کر دیتا ہے، لیکن عملی طور پر خود اس کے اندر یہ عمل پایا نہیں جاتا ہے، اس کو تربیت ملی ہوئی نہیں رہتی ہے، یہ مطلب پرست بنا ہوا آتا ہے، دنیا پرست بنا ہوا آتا ہے، پیسے کے پجاری بنا ہوا آتا ہے، یعنی ہم کو روپیہ پیسہ ملا تو ہم امامت بھی کریں گے، ہم کو روپیہ پیسہ ملا تو ہم خطبہ بھی دیں گے، ہم کو روپیہ پیسہ ملا تو ہم مدرسے میں جا کر کے تدریس بھی کریں گے، مدرسے میں جا کے بچوں کو پڑھائیں گے بھی، لیکن دعوت و تبلیغ سے کوسوں دور نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کو وہاں پیسہ مل رہا، بس اتنا ہی کریں گے۔ یہ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ اس میں سب کو نہیں آگے، میں یہ بتلا رہا ہوں کہ تعلیم اور تربیت میں فرق کیا ہے، کہ صرف جس کو تعلیم ملتی ہے اور تربیت نہیں ملتی ہے تو وہ دنیا پرست بن کے رہ جاتا ہے، مطلبی بن کر کے رہ جاتا ہے، صرف اپنے فائدے کے واسطے وہ کرتا ہے، لیکن جس کو تربیت ملی ہوئی رہتی ہے تو چونکہ وہ جو اس کے جو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کو بحسن و خوبی نبھاتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، کیونکہ ویسے اس کو تعلیم ملی ہوئی رہتی ہے، اور اگر اس
उसको इमामत ना भी मिले, खिताबत ना भी मिले, दर्स व तदरीस के लिए मदरसा ना भी मिले, फिर भी उन्होंने जो मदरसे से तालीम हासिल की है उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है और दूसरों को भी जिंदगी गुजारने के लिए कहता है। यह तालीम और तरबियत का नतीजा है, यह फर्क है तालीम और तरबियत में। वरना आप देखेंगे कितने ऐसे मदरसे से फारिगिन को भी जो ताड़ी और शराब पीते हुए नजर आएंगे, बदकार नजर आएंगे, बदकारी करते हुए नजर आएंगे और क्या कहते हैं कि दाढ़ी मोछ पूरा निकाल करके सफाचट नजर आएंगे आपको। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने मदरसे और मस्जिद में तो इमामत नहीं करते हैं, दूसरी जगह नौकरी करते हैं। अब दूसरी जगह नौकरी करते हैं तो ये स्मार्ट बने हुए फिरे हुए रहते हैं। क्यों? उसको इल्म मिला था, कुरान और हदीस के इल्म उनको मिला था, तालीम हासिल किया था, लेकिन उसे तरबियत नहीं मिली थी कि बाबू ये तुम जो सीख रहे हो ये कमाने के वास्ते नहीं बल्कि ये अमली जामा के वास्ते है, इसके मुताबिक अमल करने के वास्ते है और दूसरों को भी अमल कराने के वास्ते है। हाँ, अभी हम आपको ये सारी चीजें मदरसे के बारे में बता रहे थे तो आप लोग बड़े खुश नजर आ रहे थे कि मौलवियों को और तलबा को कहा जा रहा है। ये तो मैं तालीमी मैदान की बात कर रहा हूं कि तालीम के साथ तरबियत चाहिए, चाहे वो मदरसे में पढ़ने वाले हों या तो फिर स्कूल में पढ़ने वाले हों। आज कितने ऐसे लोग हैं जो स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, स्मार्ट समझते हैं, बहुत बड़े विद्वान बन जा रहे हैं, वो अपने आप को आला और हाई सोसाइटी वाला समझ रहे हैं और इस तरीके से अखलाक और किरदार से कोसों दूर नजर आते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप ओल्ड एज होम चले जाइए, जिस जगह बूढ़े लोगों को रखा जाता वहां चले जाइए, किसी मदरसे के तालीम याफ्ता के माँ बाप आपको वहां नजर नहीं आएंगे। वो माँ बाप जिसने अपने बच्चों को स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में तालीम दी और बड़ी से बड़ी तालीम दी, बड़ा से बड़ा रकम उसने खर्चा किया, लेकिन वो जब काबिल बन गया मुआशरे और सोसाइटी में, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई साइंटिस्ट बन गया, कोई कुछ बन गया, बन तो गया मुआशरे और सोसाइटी के लिए एक नेक और मतलब के नामी आदमी बन गया, शादी ब्याह कर लिया, घर में बीवी आई और ये भी माशाअल्लाह तालीम याफ्ता है, बहुत तालीम याफ्ता है, उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा खर्चा किया गया है और इसने आपके बच्चे के ऊपर भी खर्चा किया क्योंकि दहेज में बहुत मोटी रकम लेकर के आई है। तो आपने उसको तालीम तो दी है स्कूल की, लेकिन उसकी सही तरबियत आपने नहीं दी। मां ने उसको सही तरबियत नहीं दी कि मैं भी एक औरत हूं, तेरी बीवी भी एक औरत है, वो भी एक दिन मां बनेगी, तो तुम उसको शादी करके ला रहे हो, बस सिर्फ निकाह के जोड़े में लेकर के आ जाओ। ये जोड़े घोड़े की जरूरत नहीं है, ये दहेज की जरूरत नहीं है, ये बारात की जरूरत नहीं है, ये बेकार और फजूलियात की जरूरत नहीं है, ये चीजें नहीं बताई। वो आई, ये भी पढ़ी लिखी अच्छी, उसके बाद घर में किरकिरियां शुरू होने लगे और कुछ दिनों के बाद अब सास बहू में नहीं जम रहा है, इसीलिए अब फरमान ये जारी हो गया कि माँ बाप अब बूढ़े हो गए हैं, हमें अपने बच्चों की फिक्र करने का है और ये जब तक खांसते रहते हैं, इनकी तबीयत खराब रहती है, हम अपने बच्चों के ऊपर अपने दुनियावी कामयाबी और तरक्की के ऊपर सही तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इन्हें ओल्ड एज होम के अंदर डाल दिया जाए और जाकर के ऐसे घरों के, ऐसे जगहों पे जाकर के इनको डाल दिया जाता है। कौन लोग डालते हैं? अच्छे खासे पढ़े लिखे डालते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को यह बतलाना चाहता हूं कि तालीम और तरबियत दोनों लाजिम और मलजूम चीज है और आप अपने बच्चों को तालीम दीजिए और तालीम के साथ साथ तरबियत भी दीजिए। अभी जलसा में हर घर से अपने दिल में हाथ रख करके कहिए तो कितना खर्चा हुआ होगा? हर घर में हजारों रुपया खर्चा हुआ होगा। मेहमान नवाजी के लिए बच्चों ने फरमाइश की तो इस वास्ते उनके नए कपड़े के वास्ते, फिर किसी के घर में शादी ब्याह होगा तो फिर फरमाइश आ गई, फिर वहां दुनिया भर का खर्चा, जेब से पैसा निकल जाएगा। फिर किसी के घर में अकीका हुआ तो हमारे जेब से फिर निकल गया, कहीं से मेहमान आ गया हमारे जेब से फिर मोटी रकम निकल गया। अभी रमजान आ रहा है, रमजान में भी बेतहाशा खाएंगे पिएंगे मौज मस्ती करेंगे, दिन को रोजा और रात को मोजा, हाँ ऐसी हालत हो जाएगी और
बेतहाशा खर्चा होगा। एक से एक किस्म के पकवान पकाएंगे और किस्म किस्म की चीजें लाएंगे, तो खर्चा तो बेदरेग हम और आप करते हैं। लेकिन जब आपके बच्चों के पढ़ाई की बात आती है, आप मदरसे लेके जाते हैं, आप स्कूल लेके जाते हैं, आप ट्यूशन दिलाने के लिए लेके जाते हैं, वहां सबसे पहले फीस पूछते हैं और फीस मालूम होते ही फौरन अपने बच्चों को वापस लेकर के चले जाते हैं, अपने बच्चों को अपने घर वापस लेकर के आते हैं। वो बच्चे जिसके लिए ना जाने बेकार चीजों में हजारों रुपया खर्चा करते हैं, लेकिन आपको 400-500 रुपया 600 रुपया एक महीना में देना नहीं होता है। मेरे भाइयों, गुटखा में, पान में, सिगरेट में और गुल और खैनी में आप न जाने कितना रुपया खर्चा कर दे रहे हैं। कभी इसके बारे में गौर फिक्र क्या है? कभी अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचा है? कभी अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचा है? आज हम और आप बिल्कुल तबाही के दहाने पे खड़े हो चुके हैं। कब ऊंट किस करवट बदलेगा, हमारे हालात कैसे होंगे, कोई कह नहीं सकता है। हालात बिल्कुल दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहा है। कुछ साल पहले एनआरसी का मसला आया था, दब गया था, क्योंकि वो अल्लाह जो सुपर पावर है, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको कोरोना के जरिए से बचा लिया। अब फिर वो आवाज फिर बुलंद हो रही है। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं मालूम है? क्योंकि हम और आप बेहिस हो चुके हैं, हम और आप लापरवाह हो चुके हैं। तलवार गर्दन पे लटकी हुई है, फिर भी होश के नाखून नहीं ले रहे हैं। हम मुस्लिम हैं, जो पूरे कायनात का खालिक और मालिक है, उसके असली बंदे हैं। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको प्लानिंग करने के लिए कहता है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको आगे की बातों को पहले से ही सोचने के लिए कहता है। बाद में क्या होने वाला उसमें हमको फायदा है कि नुकसान है, पहले सोचो उसके बाद अमल करो, यह कहा गया है। लेकिन हम और आप लापरवाह हो चुके हैं। यह प्री प्लानिंग आज से नहीं है, हमारी और आपकी जहालत का यह नतीजा है। हमने और आपने खुद तालीम हासिल नहीं की और अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, उसका यह खमियाजा है। हमारे वोटर कार्ड बने, संथाल का फोटो है, मुस्लिम का नाम है। किसी का अगर नाम भी और फोटो भी है तो स्पेलिंग के अंदर गलती है। आधार कार्ड बना लिए गए, बड़े बड़े अपने आप में तुड़ुम कहलाने वाले भी हमारे मुआशरे और सोसाइटी के अंदर हैं, जो अपने आप में बहुत काबिल समझते हैं। लेकिन ऐसे भी लोगों को आप देखेंगे, उनके आधार कार्ड में या तो उनका नाम गलत है, या तो उनके बाप का नाम गलत है, या तो उनके जो बच्चे पैदा हुए हैं उनके जो बच्चों के आधार कार्ड है उसके नाम में कुछ ना कुछ गलतियां हैं, या तो फिर उसके अपने नाम में गलती है। बच्चा का नाम ठीक है लेकिन बाप के नाम पे गलती है। यह पहले से ही साजिश की गई है और हम और आप जाहिल ठहरे, अनपढ़ ठहरे, लापरवाह ठहरे। हमने कभी गौर फिक्र नहीं किया, बस चल रहा है, जैसा भी हुआ, जैसा भी बना बस बना लिए। उसके बाद एनआरसी आ गया। अब आप जो भी फॉर्मेट सबमिट करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट से जमा करेंगे, सब के अंदर नाम सेम टू सेम होना चाहिए, एक भी स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग तो पहले ही उन्होंने गलत कर दिया है, नाम को तो पहले ही उन्होंने बिगाड़ दिया है, और हम और आप बेहिस अभी तक वैसे ही पड़े हुए हैं। बहुत सारी जगहों पे, अभी हैदराबाद का रिपोर्ट है कि वहां से सरकार ने, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की बात कि जिनके भी डॉक्यूमेंट से नहीं है, या तो जन्म तिथि वगैरह नहीं है, वो जल्द से जल्द बनवा लीजिए। एक साहब ने रिपोर्ट दी है कि यह चीज देख करके मैं जब वो ऑफिस गया तो वहां गैर मुस्लिम तो पूरे नजर आ रहे हैं, एक भी मुसलमान नजर नहीं आ रहा है। तो मेरे भाइयों, तालीम की तरफ तवज्जो दीजिए, तरबियत की तरफ तवज्जो दीजिए, दुनिया और आखिरत की कामयाबी की फिक्र कीजिए, सोचिए इसके बारे में। उन्होंने अपने बच्चों को तालीम सही से दी, अपने बच्चों की सही तरीके से तरबियत दी, और हम और आप ऐसे ही खाने पीने के अंदर लग गए, गाली गलौज के अंदर लग गए। एक गली से मैं एक दिन गुजर रहा था, चंद बच्चों को देखा जो 10, 11, 12 साल के थे, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, कोई फिल्में देख रहा है। मैंने कहा, बेटे तुमको ये मोबाइल किसने खरीद के दिया?
تو کہا کہ میں نے خود خریدا ہے۔ میں نے کہا تمہیں پیسہ کہاں سے ملا؟ کہا کہ مڈل اسکول سے ہم کو جو اسکالرشپ ملا تھا اس سے میں نے یہ خریدا ہے۔ تو ہمارے اور آپ کی کتنی بے حسی ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں پڑھا رہے ہیں اور وہاں اگر تعلیم صحیح نہیں ہو رہی ہے اور وہاں آپ کو اسکالرشپ بھی مل رہا آپ کے بچوں کا، تو آپ وہ پیسہ کیوں اپنے ہاتھ میں نہیں لے رہے ہیں اور وہ پیسہ خود اپنے بچوں کے صحیح مستقبل کے لیے کیوں نہیں خرچہ کر رہے ہیں؟ وہیں آپ پرائیویٹ اسکول سے ہیں، پرائیویٹ کوچنگ سینٹر سے ہیں، وہاں پہ آپ ٹیوشن کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ وہاں پہ آپ تعلیم کیوں نہیں دے رہے؟ اس بچے کی نگرانی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کمائی دھمائی میں لگ رہے ہیں، اور جب الیکشن کا ٹائم آئے گا تو ابیر کھیلتے ہوئے، ڈھول تاشے کرتے ہوئے مسجد کے سامنے سے بھی گزرو گے۔ کبھی کبھی بہت غصہ آ جاتا تو کہہ دیتے ہیں بدماشوں، نادانوں، نالائقوں، کیا کریں گے؟ درد ہوتا ہے۔ یہ ہمارا بھوشیہ ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے۔ یہ جو نیتا ہیں ان کے بچے بڑے بڑے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ہمارے بچوں کا بھوشیہ پوری طریقے سے ختم کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ سرکاری اسکول میں یہ لکھو، وہ لکھو، یہ کام کرو، فلاں کام کرو، یہ کہہ کر کے ٹیچر سے کو، اساتذہ کو ان کاموں کے اندر لگا دیا گیا ہے۔ پڑھائی لکھائی کچھ نہیں ہو رہی ہے، کھچڑی کے نام پہ ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، اور کمیٹی بن گئے ہیں تو وہ چاول اور انڈا اور دال اور آلو کے لیے مارا ماری کرتے ہیں، جھگڑا لڑ رہے ہیں، اور ہمارے بچے یہ آوارہ گردی کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ نوٹس بھی سرکار نے اور گورنمنٹ نے ڈکلیئر کر دی کہ کوئی بچہ فیل نہیں ہونا چاہیے 8th تک۔ ہم خوش ہو گئے کہ ہمارے بچے فیل نہیں ہو رہے ہیں۔ ارے بیوقوفوں، ذرا سوچو، بچے کو فیل نہیں کیا جا رہا، پاس کیا جا رہا۔ اس کے پاس اندر کچھ ہے ہی نہیں ہے، یہ پاس ہوتے جا رہا ہے۔ وہ میٹرک بھی کر لے گا، آئی اے بی اے بھی کر لے گا، ایم ایس سی بھی کر لے گا، سارے ڈگریاں حاصل کر لے گا، ان کے پاس تو علم ہے ہی نہیں ہے۔ جائے گا کہیں انٹرویو میں فیل ہو جائے گا۔ آپ کے فیوچر کو خراب کیا جا رہا ہے۔ تو سرکار نے یہ طے کر لیا ہے کہ مسلمانوں کے مستقبل کو ہم خراب کریں گے۔ تم سوچو اپنے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اس کی صحیح تعلیم اور تربیت کرو۔ وہ لوگ جن کے دین اور دھرم کے اندر تعلیم اور تربیت تو ہے، لیکن بہت بعد کی بات ہے۔ ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، ہماری تو بنیادی تعلیم ہی، بنیادی ہمارا علم ہے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے کہا اللہ، اس سے پہلے جن آباد تھے وہ خون خرابہ کر رہے تھے، ان کو پیدا کر رہے، یہ بھی تو خون خرابہ کرے گا، یہ بھی تو لڑائی جھگڑے کریں گے، تسبیح تحلیل کے لیے ہم تو تیار ہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، مجھے جس چیز کا علم ہے اس کا علم تجھے نہیں ہے۔ گویا علم کے بنیاد پر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو لاجواب کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کا علم آدم علیہ السلام کو سکھا دیا، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے کہا اگر تم اپنے دعوے پہ سچے ہو، تم اپنی بات پہ سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ تم کہہ رہے تھے نا کہ کیوں اس کو پیدا کر رہے ہو، ہم تسبیح اور تحلیل کے لیے تو موجود ہے ہی، تو تمہارا یہ کہنا درست نہیں، تمہارا یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ دیکھو آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کا علم ہے اور تمہیں علم نہیں ہے۔ اس سے ایک بہت ہی اہم بات کا علم ہو رہا ہے، غور سے سنیے گا۔ فرشتوں نے آگے اللہ رب العالمین سے کہا اللہ تو پاک ذات ہے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے آدم اور فرشتوں کو بھی علم دیا تھا، چونکہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیا ہے عبادت کے واسطے، تو دین اسلام کا علم اللہ نے فرشتوں کو بھی دیا تھا۔ اگر علم نہیں رہتا تو وہ لوگ تسبیح اور تقدیس کیسے بیان کرتے، وہ لوگ اللہ کی بات اور ریاضت کیسے کرتے؟ تو جو بنیادی علم تھا وہ تو ان کو دے دیا گیا تھا، لیکن اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجنا چاہ رہا ہے اور یہاں پہ آبادی بڑھانا چاہ رہا تھا، اس لیے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام بتا دیا۔
ہمارے آجو باجو میں اگل بگل میں جتنے بھی چیزیں، ہر چیز کا علم ان کو دیا، ہر چیز سکھایا، یعنی دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی چیزیں بھی سکھایا ان کو۔ تو دین کے ساتھ دنیا کا علم حاصل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جو خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نحل کی آیت میں نے پڑھی تھی اور بعد میں اس کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اللہ نے تم سب کو تمہاری ماں کے پیٹ سے پیدا فرمایا، وہاں سے نکالا، تمہیں کچھ علم نہیں تھا تو ہم نے تمہیں کان، آنکھ اور دل دیا۔ تو یہ آنکھ، کان، دل دیا، کیوں دیا؟ اللہ رب العالمین اس لیے دیا تاکہ اس کے ذریعے سے ہم علم حاصل کریں اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے چاہے دین کا ہو یا دنیا کا ہو، ہر علم حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں آنکھ، کان اور دل اور دماغ دیا۔ لیکن دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اصل اللہ نے ہمیں جس نے پیدا کیا ہے وہ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا تو سب سے پہلا جو وحی کیا وہ وحی کی شروعات یہاں سے تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ تم اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو چاہے اسکول میں آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، کالج یونیورسٹی میں پڑھائیں، بڑی سے بڑی ڈگریاں دیں، ان کو ساتھ ساتھ دین کا بھی علم دیں، دین کی تعلیم دیں اور دین اور دنیا دونوں کی تربیت دیں۔ پہلے کے زمانے کے لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن اپنے بچوں کو گھر میں ہی ادب سکھایا کرتے تھے۔ بڑوں کے ساتھ گفتگو کیسے کرو گے، بڑوں کے سامنے کیسے آؤ گے، بڑوں کے سامنے کیسے بیٹھو گے، بڑوں کے سامنے کیسے کھڑے ہوگے، ایک دوسرے کو حقوق کیسے اپناؤ گے، تو یہ سارے آداب پہلے سکھایا کرتے تھے۔ اسی لیے آج کے جو پہلے کے جو بڑے لوگ ہیں ان میں سے اکثر لوگوں کو آپ اچھے پائیں گے، اور آج جتنے بھی بچے نظر آ رہے ہیں، اب ان بچوں کے بارے میں ہم کیا کہیں اپنی زبان سے، آپ خود جانتے ہیں کہ ان بچوں کی حالت کیسی ہے، ان بچوں کی کیفیت کیسی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو ہوش کے ناخن لینے کا ہے، اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے سورہ محمد سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 29 کے اندر ارشاد فرمایا، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، یعنی اللہ رب العالمین معبود برحق نہیں ہے، اس کی عبادت و ریاضت کریں گے، یہ سب تو کرنے کا ہے، پہلے کہا جان لو، اس کا علم حاصل کر لو۔ تو ہمیں اور آپ کو پہلے علم حاصل کرنے کا ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا، سمجھدار ہیں، اگر کس قسم کی کوئی سخت باتیں ہو گئی ہیں تو آپ ماحول اور حالات کے پیش نظر اس چیز کو نظر انداز کیجئے۔ اور آخری بات کہا کر کے اپنی باتوں کو ختم کر رہا ہوں، رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، تو رمضان سے متعلق بھی پہلے تو اپنے حالات کو سدھار لیجئے، توبہ استغفار کیجئے اور پوری طریقے سے پھر دین کے اندر لگ جائیے، اور رمضان میں جو بھی مسائل آنے والے ہیں اس کا علم پہلے سے ہی حاصل کر لیجئے۔ بھوک لگے گی تب جا کر کے چاول خریدنے کے لیے یا لکڑی کے واسطے مت جائیے، پہلے سے آپ علم حاصل کر لیجئے۔ سحری کیسے کرنے کا ہے، افطار کیسے کرنے کا ہے، دن کو ہم کیا کریں گے، رات کو کیا کریں گے، جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں اس کا مسئلہ کیا ہے، روزہ نہ رکھنے والے بہت قسم کے لوگ ہیں، کوئی بیمار ہیں، کوئی مسافر ہیں، کوئی عورت حاملہ ہے، کوئی اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، بہت قسم کے افراد ہیں، کوئی بہت زیادہ عمر دراز ہو گئے ہیں۔ تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ پہلے ہی اس کا علم حاصل کر لیں، علماء کرام سے جائیں اور ان سے پوچھیں کہ فلاں مسئلے کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو دین کے معاملے میں ہر وہ علم حاصل کرنے کا ہے جس کا ہمارا سابقہ پڑ رہا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ اس کا مطلب پورا قرآن اور حدیث نہیں، بلکہ ہم جو کام کرتے ہیں
نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بارے میں، وضو کے بارے میں، غسل کے بارے میں، روزہ رکھتے ہیں تو روزہ کے بارے میں، جو کام ہم کر رہے ہیں، ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں تو پڑوسی کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، اس قسم کے جن چیزوں کا سابقہ ہے ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، ورنہ کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ اور دنیا میں جس طریقے سے ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور جس طریقے سے ہمارے اوپر جو مطلب کہ ننگی تلوار لٹکی ہوئی ہے، یہ کس سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس سے قبل کہ ہم دنیا میں بھی برباد ہو جائیں اور جو غیر مسلموں کا یا اسلام دشمنوں کا یہ سازش ہے کہ ہم مسلمانوں کو دنیا سے اور صفحہ ہستی سے ہی نیست و نابود کر دیں، اس سے پہلے کہ واقعی وہ اپنے کام پہ اور اپنی چال پہ کامیاب ہو جائیں، ہم سنبھل جائیں، ہم سدھر جائیں۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ اگر مسلمان فجر کے وقت اٹھنا شروع کر دے تو کائنات کے سارے لوگ ڈر جائیں گے کہ دیکھو مسلمان جاگ گئے ہیں۔ ہم لوگ رات کو 1 بجے 2 بجے سوتے ہیں اور صبح کے 8 9 اور 10 بجے اٹھتے ہیں، اسی لیے پوری طریقے سے دین اور دنیا دونوں چوپٹ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، دین اور دنیا دونوں کی کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم سب سے پہلے کہنے والے کو، بعد وہ تمام سننے والوں کو جو کچھ کتاب و سنت کی روشنی میں کہا گیا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔